السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب تم اگلی مرتبہ اناج لینے کے لیے آنا تو اپنے اس بھائی کو ساتھ میں ضرور لانا جسے تم گھر میں چھوڑ آئے ہو۔ اگر تم اسے ساتھ میں لے کر آؤ گے تو تمہیں اناج ملے گا، ورنہ پھر تمہارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یوسف کے پاس گئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا یقین جان میں ہی تیرا بھائی ہوں، تو جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھاؤ، تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کر۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے کہا کہ بنیامین کو بھی ساتھ میں لے کر آنا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی یعنی جو 10 بھائی تھے وہ بنیامین کو بھی لے کر پہنچے، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے انہیں مہمان خانے میں ٹھہرایا اور بہترین ان کے رہنے کا انتظام کیا۔ ابھی بنیامین کے اوپر ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ آپ نے کچھ تدابیر ایسی کی، جیسے جب انہیں ٹھہرایا تو کہا کہ ایک کمرے میں 2 بھائی ٹھہرے، تو جو 10 بھائی تھے وہ 2 کر کے تقسیم ہو گئے، بنیامین تنہا رہ گئے، تو رونے لگے کہ کاش میرا بھائی بھی زندہ ہوتا، میرا بھائی بھی آج ہوتا تو میں تنہا نہیں رہتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کس بھائی کی بات کرتے ہو؟ تو کہا کہ میرا بھی ایک بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا، اور میرے بھائی اسے جنگل لے کے گئے اور ایک خون آلود قمیض لا کر باپ کو دکھا دی، کہا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی، کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہنا۔ یوں ہی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک برتن میں 2 لوگوں کے لیے کھانا رکھا گیا کہ ایک برتن میں 2 لوگ کھائیں، ایک پلیٹ میں، ایک تھالی میں 2 لوگ کھائیں۔ تو پھر بنیامین تنہا رہ گئے، تو اس وقت بھی ان کی آنکھیں بھر آئی کہ اگر آج یوسف ہوتے تو وہ ضرور میرے ساتھ بیٹھتے اور کھانا کھاتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم غم نہ کرو، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جب کھانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام گھر کے حالات یوں ہی پوچھنے لگے، ابھی ظاہر نہیں کیا ہے کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ دوران گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بنیامین غور سے دیکھنے لگے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میرا بھائی بھی ایسے ہی تھا۔ تو اب اللہ کی طرف سے حکم ملا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے اوپر ذاکر کر دیا اور کہا کہ میں ہی تیرا بھائی ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئے
اور پھر انہوں نے جو بھی رودا تھی وہ بتائی، کہا کہ ابھی بتانا مت، دوسرے بھائیوں سے مت کہنا کہ میں ہی یوسف ہوں، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے۔ تو بنیامین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ایک تو یہ کہ بھائی سے اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو اب جدائی وہ برداشت نہیں کر رہے، کہا کہ میں آپ کے پاس رہوں گا۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بھائیوں کے اندر حسد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے انہوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا تھا پھر بیچ دیا کھوٹے داموں کے بدلے، حسد کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو والد زیادہ چاہتے تھے، اور ابھی جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں تو آپ میرے اوپر شفقت کر رہے ہیں کہ اپنے ساتھ مجھے ٹھہرایا، اپنی پلیٹ میں مجھے کھلایا، اپنے برتن میں مجھے کھانے میں شریک کیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائیوں کے دل میں میرے لیے حسد پیدا ہو جائے اور وہ مجھے راستے میں تکلیف دے، تو میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو اپنے بھائی کو جگہ دی اور کہا کہ انی انا اخوکا، کہ بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، انہیں یقین دلایا۔ تو اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو رکھ تو نہیں سکتے تھے، اگر رکھتے تو شک ہو جاتا کہ بھائی کیا بات ہے، بادشاہ مصر کنعان کے ایک نوجوان سے کیا لینا دینا اور کیوں اس نے ٹھہرایا ہے؟ تو کہا کہ کچھ نہ کچھ تدبیر کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ حکمت چلنا پڑے گا، تبھی تو میرے پاس ٹھہر سکتا ہے، ورنہ میں تجھے کس بنیاد پر اپنے پاس ٹھہراؤں گا؟ تو رب فرماتے کہ فلما جہزہم بجہازہم جعل سقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ تو پھر جب ان کا سامان مہیا کر دیا، پیالہ اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، ایک ہیلا یہ نکالا کہ پیالہ کجاوے میں رکھ دیا جائے، اور پھر میں سپاہیوں کو بھیجوں گا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ کس نے پیالہ چرایا ہے، تو جس نے چرایا ہے تو اسے میں یہاں رکھ لوں گا۔ اچھا اتفاق ایسا کہ بھائیوں نے بھی سزا وہی تجویز کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں مال چرانے والے کی یہی سزا ہو۔ تو اس کی چار تفسیر آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھوا دیا، یا پھر ناپنے والے نے غلطی سے رکھ لیا، یا بنیامین نے خود ہی اپنے سامان میں وہ پیالہ رکھ لیا، یا پھر یوسف علیہ السلام نے پیالہ رکھوایا۔ اور وہ پیالہ کا کیا تھا؟ ایک سا تھا جس سے اناج ناپ کر دیا جاتا اور بڑا قیمتی تھا، جس میں جواہرات وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے کجاوے میں سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا، اور جب وہ چلے تو ایک منادی کو بھیجا، ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی نے ندا کی۔ اذان کا معنی ندا دینا ہے، آواز دینا، اس لیے اذان جو ہوتی ہے نا اس کا مطلب یہ ندا دینا، پکارنا، بلانا۔ مؤذن بھی پکارتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو کہا کہ ایتھا العیر، یعنی اے قافلے والو رک جاؤ، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ ڈائریکٹ آ کر اس نے اٹیک کر دیا، سیدھے حکم لگا دیا کہ تم چور ہو۔ ان کے بھائی بھی سکتے میں آ گئے، کہتے ہیں کہ قالوا واقبلوا علیکم ماذا تفقدون، تو بولے کہ اور ان کی طرف متوجہ ہوئے تو تم کیا نہیں پاتے؟ قالوا نفقد سباع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم کس بنیاد پر ہمیں چور کہہ رہے ہو؟ ہم نے کیا چرا لیا؟ کون سا سامان تم نہیں پاتے ہو جو ہمارے پاس ڈھونڈنے کے لیے آئے؟ تو بولے کہ بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملتا ہے نا۔ قالوا نفقد سواع الملک، ہے نا، سواع الملک، یہ نفقد یعنی کھو گیا ہے، گم گیا ہے، مفقود ہو گیا ہے نا، پیالہ نہیں مل رہا ہے۔ سواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے، یعنی اگر جو پیالہ ڈھونڈ کے نکال کے دے گا لائے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر، یعنی اونٹ کے اوپر جتنا اناج آ جائے اتنا بوجھ بھر کے اسے دیا جائے گا۔ جزاؤہ، اس کا بدلہ ہے۔ ایک اور میں اس کا ضامن ہوں، ہے نا۔
قالوا تاللہ لقد علمتم ما جینا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے کہ خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہ آئے اور نہ ہم چور ہیں. یعنی تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں پہ فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم یہاں پہ چوری کرنے کے لیے آئے ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. تو بولے پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو. یعنی اگر تم جھوٹے ہو تو بتاؤ کیا سزا ہے اس کی, ہے نا. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. بولے اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں ملے. یعنی جب مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہے ہمیں سامان تو چیک کرنے دو, اگر سامان ہم نے چیک کیا اور اس کے اندر میں اگر پیالہ مل گیا تو بتاؤ پھر کیا سزا ہے اس کی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا ہے نا جس کے اسباب میں ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے گا. یعنی جس کے سامان میں بھی ملے گا تو وہی اس کے بدلے میں غلام بنے گا. کذالک نجزی الظالمین. ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. یعنی جو ظلم کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اس کی سزا یہی ہے. تو اول ان کی خرجیوں سے تلاشی شروع کی ان کے سامان کو. فبدا بأضعیتہم. ان کے سامان کو جب تلاشا گیا, ڈھونڈا گیا تو بیاعی اخیہ, تو اپنے بھائی کی خرجی سے یعنی سامان سے, تھیلے سے, ہے نا, وہ پیالہ جو ہے اسے نکالا. یعنی وہاں سے بنیامین کے جو سامان تھا, تھیلا تھا, اس کے اندر جس میں وہ اناج بھر کے لے جا رکھے تھے, اس کے اندر سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا. ثم استخرجھا من بیاعی اخیہ. پہلے پھر اسے اپنے بھائی کے خرجی سے نکال لیا. کذالک کدنا لیوسف. ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی, ہے نا. تو یہ آیت کریمہ بتاتی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر بنیامین کو روکنا چاہتے تو یہ تدبیر چلو کہ پیالہ ان کے سامان میں رکھ دو اور ایک بہانہ مل جائے گا انہیں اپنے پاس میں روکنے کا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. رب فرماتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف. ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی. بادشاہی قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے, مگر یہ کہ خدا چاہے. یوسف علیہ السلام خود اگر روکنا چاہتے تو یہ کوئی قانون نہیں تھا, کس بیس پہ روکتے. تو اب یہ بہانہ مل گیا کہ ان کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو روک لیا جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا. نرفع درجات من نشاء. ہم جسے چاہے درجو بلند کرے. وفوق کل ذی علم علیم. اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق. بھائی بولے اگر یہ چوری کرے تو بے شک فقد سرق اخ له من قبل. تو ان کے بھائیوں نے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے بھی اس کا ایک بھائی چوری کر چکا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا. اچھا یوسف علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں, سن رہے ہیں, انہی کے سامنے بات ہو رہی, لیکن پہچانے نہیں کہ یہ یوسف ہے. بھائیوں نے تو پہچانا نہیں, آپ نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِيهَا لَهُمْ. اس سے پہلے اس کا ایک بھائی چوری کر چکا ہے, تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی. یہ بات آپ نے اپنے دل میں رکھی, اسے جو ہے تو ظاہر نہیں کیا. یہ آپ کا علم اور مردباری ہے, اور ان پر ظاہر نہ کی. جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو, یعنی تم جھوٹ کہہ رہے ہو, تمہیں کچھ نہیں پتا. تفسیر میں آیا ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کیوں تھی. یعنی بنیامین جو ان کے سگے بھائی تھے, ان کے پیالے سے جب ان کے تھیلے سے جب پیالہ برآمد ہوا تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے بھی چوری کی ہے, یعنی یوسف ان کے بھائی نے. تو روایت میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو نانا تھا وہ بت پرست تھا.
تو آپ نے اپنے نانا کے بت کو لا لیا تھا اٹھا کر اور اس کو لا کے توڑ دیا تھا. یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ کے کہنے پر کیا تھا تاکہ نانا بت پرستی چھوڑ دے. تو یہ تو کوئی چوری نہیں ہوئی ہے نا، لیکن بھائیوں کو وہ واقعہ بچپن کا ذہن میں ہوگا کہ اسے نانا کا بت چرا کے لایا تھا تو سمجھا کہ یہ چور ہے، اس لیے یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کی. اور ایک قول تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی پھوپھی تھی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی پرورش کی، یعنی آپ کی کفالت میں رہتے تھے. تو جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ یوسف کو واپس کرو اب، تو وہ کہتے کہ نہیں میرا ابھی جی نہیں بھرا اس سے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو میرے پاس رہنے دو، جب اس سے میں دھیرے دھیرے عادت چھڑاؤں گی اس کے بغیر رہنے کی ہے نا تو پھر میں اسے لوٹا دوں گی. تو ان کی پھوپھی نے ایک ہیلا کیا. ہو ہیلا کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند ہے نا، جسے ہم ناڑا بھی کہتے کمر بند، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں نیچے باندھ دیا. اور جب یعقوب علیہ السلام لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرا کمر بند نہیں دکھ رہا ہے. تو جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے پاس ملا. تو آپ کہتی ہیں کہ دیکھو یوسف نے میرا کمر بند دے دیا ہے، جبکہ یہ میرے والد کا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، انہوں نے مجھے دیا تھا. تو اب اس کی سزا یہ ہے، یعنی یوسف کے پاس میرا کمر بند ملا تو اس کی سزا یہ ہے کہ یوسف میرے پاس رہیں گے، میں نہیں لوٹا. کیونکہ ہیلا چلا، کیونکہ اس وقت شریعت میں یہی تھا کہ جو چوری کرے یا چور پکڑا جائے تو غلام بنا لیا جاتا ہے، اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے. وہ غلام تو نہیں بنائیں گے لیکن رکھنے کا. تو بس وہی ہیلا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بنیامین کو روکنے کے لیے چلا. یہ چوری نہیں ہے، لیکن ان کے بھائیوں نے چوری کی نسبت یوسف علیہ السلام کی طرف کر دی. تو یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور کہا کہ تم غلط ہو، میں نے چوری نہیں کی تھی. واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ عہدنا مکانہ. تو بھائیوں نے کہا کہ اے عزیز، یعنی اے عزیز مصر، اس کے ایک باپ ہے بوڑھے ہیں، یعنی ہمارے جو والد ہیں بہت بوڑھے ہیں، ضعیف ہے، ویسے ان کے اوپر غموں کا پہاڑ ہے. تو فخذ عہدنا مکانہ، تو ہم میں سے اس کی جگہ کسی کو لے لو. آپ اس کو مت روکو بلکہ کسی ایک کو، ہمارے 10 میں سے کسی ایک کو لے لو، آپ اس کی جگہ آپ غلام بنا لو، لیکن اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے غم میں باپ ہمارے نڈھال ہو جائیں گے، ہمارے والد کے اوپر بہت صدمہ آئے گا. انا نراک من المحسنین، ہم تمہارے احسان دیکھ رہے ہیں، یعنی تم نے اتنا احسان کیا، اناج دیا، رقمیں واپس کر دی، مہمان خانے میں ٹھہرایا، مہمان نوازی کی، اتنے احسان ہم نے تمہارے دیکھے ہیں. ایک احسان اور کر دو کہ بنیامین کو نہ رکھو بلکہ کسی اور بھائی کو رکھ لو آپ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. آپ نے کہا خدا کی پناہ کہ ہم لے مگر اسی کو جس کے پاس ہمارا مال ملا، یعنی ہم اللہ کی پناہ ہم تو اسی کو لیں گے کہ جس کے پاس ہمارا مال ملا، اسی کو ہم یہاں پہ روکیں گے. انا اذا لظالمون، جب تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی اگر ہم ان کے علاوہ کسی اور کو لے لیں گے تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یہ تو ظلم ہو جائے گا. تو ان کے جو ایک بھائی تھے شمعون یا پھر یہودا، بڑے جو تھے، شمعون عقل میں زیادہ تھے اور سب سے زیادہ فراست والے، اور یہودا عمر میں بڑے. تو اصل قول یہی ہے کہ وہ یہودا تھے اور بڑے غصے ور. ویسے بڑے بھائی، سارے بھائی بڑے بہادر طاقتور تھے کیونکہ انبیاء کی اولاد ہے، لیکن یہودا کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ بڑے بہادر تھے اور جب غصے میں آتے تھے تو ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، اور غصے میں جب یہ چنگھاڑتے تھے، یعنی غصے میں جب یہ چیختے تھے تو ان کی چیخ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر حاملہ عورت سن لے تو اس کا حمل گر جائے، اتنے غصے میں آ جاتے تھے. اور ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جلدی. یہودا کا جو سب سے بڑے بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہاں اگر اولاد یعقوب میں سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتا تو وہ پھر ان کا غصہ خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا تھا.
یعنی ان کے خون کے رشتوں میں سے اگر کوئی ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا. تو یہودا اتنے غصے میں آئے، دیکھو نبی کی اولاد کتنی بہادر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اے بھائیوں تم جاؤ، جا کر تم مصر والوں کو دیکھو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ 9 بھائیوں سے، کہ تم مصر والوں سے نپٹو اور میں عزیز مصر کو دیکھتا ہوں. یعنی اتنے بہادر کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ادھر پورا ملک ہے اور ملک میں کروڑوں لوگ، اور کروڑوں لوگ کو صرف 10 بھائی للکار رہے ہیں. یعنی ان کی جرأت اور بہادری دیکھو، کیونکہ نبی کی اولاد ہے. وہ کہا کہ تم جا کر مصر والوں سے نپٹو، شہر والوں کو سنبھالو اور میں عزیز مصر کو سنبھالتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے، جانتے تھے وہ ان کا مزاج. تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کے کان میں کہا کہ جا ان کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دے. تو یوسف علیہ السلام کا بیٹا آیا اور پیچھے سے جا کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ اولاد یعقوب میں سے کوئی بھی ہاتھ رکھ دے تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے. تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے. فلم مس تیأسوا منہ خلصوا نجیا. پھر جب اس سے نا امید ہوئے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے. یعنی سرگوشی کیا، الگ جا کر انہوں نے اور گفتگو کی کہ بھائی کیا کیا جائے. اگر بنیامین کو روک لیتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کو ہم کیا جواب دیں گے. بڑے پریشان تھے. انہوں نے قال کبیرہم، تو جو سب سے بڑا ہے نا ان کا بڑا بھائی بولا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ قبل. تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا. یعنی تم نے اپنے والد سے وعدہ لیا ہے اللہ کے نام پر کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، اور تم اگر انہیں واپس لے کر نہ لوٹے تو سوچو وعدہ خلافی بھی ہوگی اور دل پر کیا گزرے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یوسف کے حق میں تم نے کیسی تقصیر کی. یعنی یوسف کے معاملے میں بھی کیا ہوا تھا. جو بڑے والے کہہ رہے ہیں ہے نا، یہودا کہتے ہیں کہ یوسف کے معاملے میں بھی ہے نا تم نے کوتاہی کی، اور اب بنیامین کا بھی معاملہ آ گیا تو فلن ابرح الارض، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا. یعنی تم جاؤ، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رکوں گا. اب باپ کے سامنے جانے مجھے شرم آتی ہے. یعنی مجھے شرم آئے گی کہ میں اپنے ایک بھائی کے بغیر جسے میں وعدہ کر کے لایا تھا کہ حفاظت سے لوٹاؤں گا، تو اب میں واپس کیسے جاؤں. حتی یأذن اللہ لی، یہاں تک کہ میرے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں یا اللہ مجھے حکم فرمائے. میں تو اب اس شہر سے نہیں ٹلوں گا جب تک کہ بنیامین کو ساتھ نہ لے لوں، یا پھر میرے والد مجھے نہ کہہ دے کہ تو آ جا، یا اللہ کا حکم نہ ہو، تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. ہوا خیر الحاکمین، اور اس کا حکم سب سے بہتر ہے. ارجعوا الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ. فقلوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور پھر عرض کرو کہ اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی. مما شہیدنا، نے چوری کی، یعنی سامان اس کے اس میں سے نکلا. کیسے آیا یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم غیب کے نگہبان تو ہے ہی نہیں. بنیامین کے تھیلے میں، سامان میں بادشاہ کا پیالہ کیسے پہنچا، اس کا سا جس سے وہ ناپتا ہے وہ کیسے آیا ہم نہیں جانتے. ملا لیکن اسی کے سامان میں سے ہے. جو ہم نے دیکھا وہ ہم نے بیان کر دیا. اور وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور ہم بے شک سچے ہیں. کہ والد کو باتوں پہ یقین نہ آئے تو اس بستی والوں سے پوچھ لیں، یا وہ قافلے والوں سے پوچھ لیں جس قافلے میں ہم آئے ہیں کہ ہم بے شک ہم سچے ہیں. قال بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا تو اچھا صبر ہے نا، صبر فصبر جمیل، اب صبری بہتر ہے. اصل اللہ ایاتینی بہم جمیعا، ان سب کو مجھ سے حکمت والا ہے. فتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور ان سے منہ پھیرا، یعنی ان کی طرف سے چہرہ پھیرا اور کہا کہ ہائے افسوس، ہے نا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور اس کی آنکھیں، ہے نا، رب فرماتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر سفید ہو گئی تھی، تو وہ غصہ کھاتا رہا، ہے نا، فہو کظیم، ہے نا، غصہ کھاتا رہا، پیتا رہا، جو بولتے نا کاظم، تو غصے کو دباتے رہے، پیتے رہے. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالفین، تو بولے خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گور کنارے جا لگے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام روتے رہتے تھے، اور ابھی بھی جدا ہوئے بنیامین، لیکن نام لے رہے یوسف علیہ السلام کا کہ افسوس یوسف کی جدائی. تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں قالو، ہے نا، جمع کا صیغہ، یہ بیٹے بولے تاللہ، اللہ کی قسم، تب تذکروا یوسف، خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد کرتے رہتے حتی تکونوا حردا او تکون من الحالفین، یہاں تک کہ گور کنارے جا لگے یا جان سے گزر جائے، قبر تک پہنچ جائیں گے یا جان سے چلے جائیں گے، لیکن یوسف کی یاد آپ نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا قال انما اشکو بثی، ہے نا، بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. آپ نے کہا کہ تمہیں کیوں تکلیف ہے، بیٹوں سے کہا کہ تمہیں کیوں میرا رونا برا لگتا ہے یا کیا تکلیف ہے. کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں تو اللہ سے فریاد کرتا ہوں اپنے غم اور پریشانی کی، تمہیں کیا ہے. اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، میں اللہ کی وہ شان جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اور وہ اپنی شان کا ظہور فرمائے گا، یعنی اپنی شان سے وہ ظہور فرمائے گا کہ مجھے سب سے ملا دے گا. آپ کی ان باتوں میں اصرار ہے، پوشیدگی ہے کہ اللہ کی حکمتیں، کہ مجھے اللہ نے امتحان میں آزمائش میں مبتلا کیا، پھر صبر دیا، اب یہ جدائی کے دن ختم ہونے والے ہیں، ہے نا. بعض نے کہا کہ 21 سال کی جدائی، بعض نے کہا 30 سال 35 سال، لیکن ہے نا یہ اس قول پر اتفاق ہے کہ 40 سال یوسف علیہ السلام سے جدا رہے، 40 سال کی جدائی. پھر آپ کہتے ہیں کہ اے بیٹو یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین. اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ، ہے نا. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا کفر ہے. اب یعقوب علیہ السلام کہتے کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، ڈھونڈو، جبکہ جانتے کہ بنیامین کو عزیز مصر نے روکا ہے. تو بھائیوں سے کہا کہ جاؤ، تو فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، تو پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے بولے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی، ہے نا، مسنا واہلنا الضر وجینا، ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے، یعنی جو پونجی لائے وہ بہت تھوڑی ہے اور تکلیف ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے.
تو فَأَوْفَى لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، تو آپ ہمیں پورا مال معاف دیجیے، یعنی پونجی کم ہے لیکن معاف پورا دیجیے کیونکہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، اور ہم پر خیرات کیجیے، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، ہم پر خیرات کیجیے۔ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے منہ سے باتیں سنی، گھر کی تکلیف پریشانی، تو آپ کا دل بھر آیا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ملا آپ کو کہ اے یوسف اب تم ظاہر کر دو۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بولے کہ کچھ خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا کہتے ہیں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ میں کیا کیا تھا؟ تم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ نادان تھے، نا سمجھ تھے، جوانی کا جوش تھا، حسد دل میں اڑ گیا اور نادانی میں تم نے کر لیا۔ تو بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو اب بھائیوں نے جو انداز دیکھا بات کرنے کا، یا ہو سکتا ہے کہ آنکھوں میں اندر جو جذبات دیکھ لیے یا کسی علامت سے اور انہوں نے پہچان لیا، تو اب سارے بھائی حیرت سے کہتے ہیں عزیز مصر سے، قالوا بولے یعنی تمام بھائی بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ یعنی کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، قال انا یوسف وهذا اخی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بنیامین آپ کے پاس تھے اس وقت، تاکہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا نیک ضائع نہیں کرتا، یعنی اگر کوئی نیک کام کرے تو اللہ ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کا اجر، اس کا بدلہ اللہ پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ قالوا، تو اب وہ بھائی بولے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے خدا کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ اب بھائیوں کا احساس ہوا کہ ہاں ہم خطاوار تھے، ہم نے آپ کے ساتھ غلط کیا حسد میں آ کر، ہے نا، تو اب تھوڑا سا ڈر بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، ہوتا نا ڈر اور گھبراہٹ کہ بھائی اب کیا ہوگا، بھائی تو عزیز مصر اب ظاہر بھی ہو چکا، کہیں قید میں نہ ڈال دے، کہیں سزا نہ دے دے۔ تو یوسف علیہ السلام کی فیاضی دیکھو، فراخ دلی اور تحمل بردباری دیکھو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، ہے نا، یغفر اللہ لکم، آج تم سے کوئی پرسش کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ فرمایا تو مکہ شریف میں جب داخل ہوئے تو مشرکین مکہ کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، کیا ہوگا کیا ہوگا، ابو سفیان گھبرا رہا تھا کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج میں مکے والوں سے جنہوں نے کل ہمیں ستایا، تکلیف دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی، نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کیے مسلمانوں کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج میں اہل مکہ سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔ آقا علیہ السلام نے اہل مکہ کو معاف کر دیا تھا جو ظلم و ستم انہوں نے کیے تھے، اور کہا تھا کہ امان ہے، جو حرم میں چلا جائے، جو اپنے دروازوں کو لگا دے، جو تلوار ڈال دے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے، اس کے لیے امان ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انہوں نے کہا کہ
والد کا کیا حال ہے پوچھا تو کہا کہ آپ کے فراق میں رو رو کے اندھے ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، ہر وقت آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ، اے میرے باپ کے منہ پر، اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، ہے نا، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو آپ نے کرتا دیا، یہ تبرک کی اصل ہے۔ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، تو دیکھو آپ کی قمیض جب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو آنکھیں روشن ہو گئی، ہے نا، آنکھیں آ گئی۔ یہ تبرک کی برکت ہے یہ، اور یہ آیت کریمہ تبرک کی اصل بھی، جو کہتے ہیں نا کہ تبرکات سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نجدیوں نے، وہابیوں نے، نجدیوں کا دیکھا دیکھی ہندوستان کے وہابی دیوبندی انہوں نے بھی لا دیا۔ تبرکات کا احترام شرک ہے، تبرکات کا ادب شرک ہے نا۔ صحابہ کرام کے آثار تبرکات، جب نجدی حکومت آئی ترکیوں کے بعد، تو انہوں نے مدینہ شریف، مکہ شریف، حجاز میں جو نشانیاں تھی صحابہ کرام کے مقبرے تھے، گنبد تھے، ان کو ڈھا دیے، جو تبرکات تھے اس کو ضائع کر دیے، اور کہا کہ تبرک وغیرہ یہ سب رکھنا شرک ہے۔ لیکن انہی نجدیوں نے جنہوں نے آثار صحابہ کو، صحابہ کرام کے تبرکات کو شرک کہہ کر، اس کی تعظیم کو حرام کہہ کر مٹا دیا، تو انہی نجدیوں نے اپنے باپ داداؤں کے تبرک کے لیے میوزیم بنا کے رکھے، جن کے باپ دادا مرے ہیں، گزرے ہیں، تو میوزیم بنے ہیں باقاعدہ، یہ ان کی ٹوپی، ان کی چھڑی، ان کے کرتے، ان کی شیروانی، ان کے جبے، ہے نا۔ اور صحابہ کرام کے بزرگوں کے تبرکات کو شرک کہہ رہا ہے، بلکہ خود کانڈوی کے تبرکات کو اٹھا کے رکھے، ہے نا۔ علامہ خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمۃ رضوان نے خون کے آنسو میں، ہے نا، خون کے آنسو آپ کی کتاب، اس کتاب کے اندر پوری وہابیوں کی اوقات اور اصل بتا دی ہے، تاکہ اگر ہم تبرک کی تعظیم اور توقیر کریں تو یہ شرک اور بدعت، اور انہوں نے تانڈوی کے تبرکات اٹھا کے رکھے سنبھال کے۔ ہم سرکار غوث پاک کے مزار پہ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ شرک اور بدعت، لیکن تانڈوی کی قبر کے اوپر میلہ لگا ہوا ہے رات کا، یہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ آ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہا ہے نا۔ یعنی اگر وہ کام اہل سنت والجماعت کے یہاں تو شرک اور بدعت، اور یہ دھڑلے سے اپنے مولویوں کے لیے کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری قمیص لے کے جاؤ اور والد کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ، یعنی انہیں سب مصر میں لے کر آ جاؤ۔ تو اس وقت آپ کے جو گھر والے تھے، آپ کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بچے، تو سب ملا کر ٹوٹل 72 تھے۔ کتنے؟ 72۔ یہ 72 لوگ آئے تھے، یوسف علیہ السلام پہلے سے تھے، یہ 72 لوگ آئے، اور پھر بڑھ کر اتنے ہوئے، کیونکہ بنی اسرائیل مصر میں یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہلے آئے، پھر اپنے 72 کنبے کو، گھر والوں کو بلایا۔ اب انہی کی اولاد جب بڑی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تھے تو صرف جوانوں کی تعداد 6 لاکھ تھی، عورتیں بچے بوڑھے تو الگ، صرف جوان 6 لاکھ تھے۔ فرعون جو پیچھے بنی اسرائیل کو قتل کرنے دوڑا تھا، یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ یوسف علیہ السلام سے مصر میں آباد ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ سب گھر والوں کو بھی لے کر آ جاؤ۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندونی۔ جب قافلہ، یعنی وہ قافلہ جس قافلے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ قمیص بھیجی تھی، جب یہ قافلہ قریب ہوا، مصر سے جدا ہوا، اور جب کنعان کے قریب ہوا، یہاں ان کے باپ نے، ہے نا، قال ابوہم، یہاں ان کے باپ نے، والد نے کہا، انی، بے شک میں، لاجد، پا رہا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو، ہے نا۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی راستے میں ہے کہ دیکھو انبیاء کرام کی قوت شامہ وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی خوشبو، ہے نا۔ جیسا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی خوشبو دور سے پالی۔ اس امت کے اولیاء کا مقام دیکھو، ایک بستی سے جب آپ گزرے تو ناک، ہے نا، جیسے کھینچنے لگے، کچھ سونگ رہے ہیں، خوشبو لے رہے ہیں، تو مریدین کہتے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ سے کہ حضور کیا سونگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کس کی؟ کہا کہ اللہ کے ولی کی، مجھے یہاں سے ولایت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہا کہ حضور وہ ولی کون ہے؟ ہم بھی تو اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بتائیے تو تاکہ ہم زیارت کر لیں۔
تو حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی کئی سالوں کے بعد پیدا ہوگا، ابھی ہوا نہیں ہے، پیدا ہوگا، اور اس کا نام ابو الحسن خرقانی ہوگا۔ تو حضرت بایزید بستامی نے حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے پہلے ان کی ولادت کی خوشبو سن لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو، یوسف علیہ السلام کی یوسف قرآن یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو پہلے ہی آپ نے محسوس کر لی، سن لی۔ اگر مجھے نہ کہوں کہ سٹیا گیا، یعنی یہ نہ کہو کہ تم سٹیا گیا بہہ گیا اپنے بیٹوں سے کہہ رہے کہ اللہ مت دینا، یہ مت کہنا کہ سٹیا گیا، گھر والوں سے آپ نے کہا بیٹے بیلے بھولے خدا کی قسم آپ اپنی اسی پرانی خود رفتگی میں ہیں، یعنی آپ یوسف کا ذکر چھوڑیں گے نہیں۔ فلما ان جاء البصير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون۔ تو پھر جب خوشی سنانے والا آیا، خوشی ہے نا، یوسف علیہ السلام زندہ ہے، عزیز مصر ہے، مصر کے بادشاہ ہے، تو خوشی سنانے والا جب یہ خوشی لے کر آیا اور اس نے وہ کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، آپ کے چہرے پہ، کہا کہ یوسف نے یہ کرتا بھیجا کہ میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا۔ جیسی چہرے پہ ڈالا گیا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں، یعنی آنکھیں روشن ہو گئی۔ تو اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قالا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ کی جو شان میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یوسف کا کیا مقام ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ تو اب سارے بھائی کھڑے ہو گئے باادب باپ کے سامنے اور کہتے کیا ہے ہمارے باپ ہمارے گناہ کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطاوار ہیں، یعنی کہا کہ ہم خطاوار ہیں اور ہم نے یوسف کو ضائع کر دیا، یہ ہوا، ہم واقعی ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے معافی مانگ۔ قال سوف استغفر لكم قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم۔ تو آپ نے کہا کہ جلد میں تمہاری بخشش اپنے رب سے چاہوں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے نا۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے فلما دخل على يوسف آبا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد کو سب پورے گھر والوں کے ساتھ لے کر آنا۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے ہے نا، یوسف علیہ السلام کے پاس جب اپنے ماں اور باپ کو اپنے پاس جگہ دی، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ خود استقبال کے لیے باہر چلے آئے، پیدل گئے ہے نا۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی آیا ہے کہ ان کے والد کو جب خبر دی گئی تو آپ نے کہا تھا کہ یوسف ہے نا کس دین پر اسے چھوڑا ہے، یعنی اسے کس حال میں چھوڑا، تو کہا کہ وہ تو عزیز مصر کے بادشاہ، کہا کہ میں بادشاہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کس دین پر ہے، تو کہا اسلام پر، تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے چلنے کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ مصر میں وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ مصر میں داخل ہو اللہ چاہے تو امان کے ساتھ۔ جب مصر میں، یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام خود باہر نکلے، استقبال کیا، اور جب آپ نے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو گلے لگ گئے ہے نا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور اپنے باپ کو نا، اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اپنے کہا کہ یہاں بیٹھیے ہے نا۔ اور جب وہ تخت پر بیٹھ گئے تو اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر، جو خواب آپ نے دیکھا تھا نا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ورفع ابویہ علی العرش، اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، وخروا له سجدا ہے نا، اور وہ سب کے لیے ہے نا، وہ سب اس کے لیے، یعنی سب ماں باپ، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ ہے نا، اور 11 بھائی
تو رب فرماتا ہے کہ وہ سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، یعنی تب سے اٹھے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں ہوا، سب نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو۔ تو وقال یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے اور بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ یعنی سبحان اللہ، دیکھو خواب کی تعبیر اتنے سالوں تک مؤخر ہوتی ہے۔ خواب کب دیکھا تھا؟ 40 سال پہلے، اور تعبیر کب ہو رہی ہے؟ 40 سال کے بعد میں۔ یعنی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اور اللہ نے اسے سچا کر دیا، یعنی اللہ نے اسے سچا کیا۔ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ وَمِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے والد، ان کی والدہ تو جو چاند دیکھا تھا، سورج دیکھا تھا سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، تو سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام ہے، چاند سے مراد ان کی والدہ ہے۔ اور جو دیکھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، آدھا اشرا ہے نا، 11 ستارے تو ان کے 11 بھائی ہیں جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، اس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میرے بھائیوں سے جو جدائی ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی، آپ سب یہاں پہ چلے آئے اور ہم پھر سے ایک کنبہ ہو کر، ایک خاندان ہو کر پھر سے ہم یہاں پر رہنے لگے۔ بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو میرا کام بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نحیی الیک وما کنت لدیہم اذ جمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پکا کیا تھا اور وہ داؤ چل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام صرف فرماتا ہے کہ یہ وہ خبریں ہیں غیب کی محبوب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی اللہ نے یہ وہی آپ کی طرف کی ہے۔ اور وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر آدمی تم کتنا ہی چاہو ایمان نہ لائیں گے، ان کی تقدیر میں نہیں ہے، نصیب میں نہیں ہے، کچھ بھی کر لو اکثر آدمی ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے، دین کی تبلیغ پر اے پیارے، اے محبوب، آپ کچھ اجرت نہیں مانگتے، تو نہیں مگر سارے جہاں کو نصیحت، یعنی آقا علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کا دین پہنچایا اور نصیحتیں کی، لوگوں کو بھلائی کی طرف کھینچا، اور اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی کیونکہ اس میں بھلائی قوم کی ہے۔ یہاں تک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا پورا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا رمضان شریف کے مکمل اختتام تک انشاءاللہ تعالی۔ کل سے دوسرا بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آن لائن وقت مقررہ پر حاضر رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔